وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچوں کو لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا، آپ وائلنس کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ ڈیرہ بگٹی میں 100 کے قریب دہشت گردوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کیا۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ ریاست زیادہ اہم ہے تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ ریاست پاکستان کے لیے ہم ذاتی مسائل سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک سال میں دہشت گردی کے 900 واقعات ہوئے ہیں، جن میں 205 سیکیورٹی اہلکار اور 6 افسران شہید ہوئے۔ 760 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا۔ افغان بارڈر پر 50 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ سویلین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کی ریاست آرمڈ فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ DGI-SPR کی پریس کانفرنس سے 100% متفق ہوں۔ افواج مخالف پروپیگنڈے کی انہی الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو الفاظ DGI-SPR نے استعمال کیے۔ ایک جماعت شہریت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے، ریاست کو کمزور کرنے والے بیانیے کو ترک اور اپنے رویوں کو غور کرنا ہوگا۔ اسی حوالے سے عبداللہ حمید گل صاحب سربراہ جوانان پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب، کیسے انالائز کریں گے؟ ایک تو 100 سے زائد افراد نے جو سرنڈر کیا ہے، اور دوسرا جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہوں نے DGI-SPR کی جو پریس کانفرنس تھی اور جو کچھ انہوں نے اپنی ساری چیزیں اس پریس کانفرنس میں سامنے رکھی ان کو بھی سیکنڈ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ جس طرح سے آپ نے فگرز بتائے، 280 کے قریب ہمارے جو سیولینز تھے وہ ان کو شہید کیا گیا، بے دردی سے ظلم کیا گیا ان کے ساتھ۔ 205 جن کے اندر جو ہے 5 افسران، جن میں 2 کا تعلق جو ہے بلوچستان تھا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس پہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ میں بہت اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں صوبہ کہ ہمارے بلوچستان کے 2 افسران نے جام شہادت نوش کیا اپنی دھرتی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے۔ دوسری جانب 900 کے قریب واقعات ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں سمجھتا ہوں سلام ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو، لیکن سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ جہاں ایک چیف منسٹر ہیں اور ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہیں وہ ایک آپ کو پتہ ہے سردار بھی ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ اس کے اندر ان کی اپنی ذاتی کاوشیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ان کی حب الوطنی جو ہے ہمیشہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے اچھی بات کرتے رہے، اور میرے خیال میں ایک جو بیک ڈور چینل تھا وہ بھی ان کا آپریشنل تھا، جس کی نتیجے کے اندر جو ہے 100 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ ایک کامیابی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں سرفراز بنگل زئی نے اور گلزار امام شمبے نے جو ہے وہ ہتھیار ڈالے تھے، اور وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے دہشت گردی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیج کے جو ہے ایک پرامن زندگی گزارنے کو جو ہے وہ ترجیح دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تمام جو دہشت گرد جو کہ معصوم لوگ ہیں، جن لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، جن کو ایک خاص سوچ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو جو ہے بھڑکایا جاتا ہے، جس کے اندر BYC جو ہے ایک بہت کردار ادا کر رہی ہے۔ میرے خیال میں جو سب ورژن ہے وہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ نہیں کریں تو نوجوان نسل تو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تعلیم و ترقی کے اندر کام کرے، ان کو روزگار اور معیشت سے جو ہے تعلق ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے صوبے کو براہ راست بھارت جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور اب کے ٹریسز جو ہیں اس کے اندر اسرائیل کے بھی پائے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں تمام کو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ شانے کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ کسی ایک ادارے کی، کسی ایک شخصیت کی نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی ہے، اور پاکستان نے مل کے لڑنی ہے۔ اگر ہم اس کو مل کے نہیں لڑیں گے تو پھر اس کے اندر مشکلات آئیں گی۔ ہمیں معلوم ہے مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، نو گو ایریاز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے بلوچستان کے جو 36 اضلاع میں سے 27 کے اندر جو ہے اب وہ پولیس جا سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے پولیس کا داخلہ وہاں جو ہے وہ منع تھا۔ B ایریا اور A ایریا موجود ہیں۔ بلوچستان 44% ہے پاکستان کا، اور ظاہر ہے اتنا بڑا ایریے کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ظاہر ہے وسائل ہے ان کی بھی کمی ہے۔ دوسری جانب ہے پاکستان افواج کی کمٹمنٹ جو چائنا کے ساتھ اتنی ہے کہ ہم نے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو SSD جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور SSD کا کام جو ہے وہ تمام سی پیک کے روٹ کو جو ہے سیکیور کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ عبداللہ حمید صاحب آپ کائنڈلی ساتھ ہی رہے گا۔ شاہر رند صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت۔ شاہر رند صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک تو یہ بتائیے گا، کچھ ہی دیر پہلے سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کی ہیں، کس طرح سے پاسبل ہوا اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا، اور نیکسٹ کیا کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس ضمن میں؟ due to court orders.
ओवरऑल सरफराज बुगटी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर मैं बात करूं वज़ीर आला बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता अगर हम 48 घंटों को देखते हैं तो दो वाक़यात बहुत अहम हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। एक वाक़या डेरा बुगटी में, जहां पर हम देखते हैं कि 100 के करीब जो साबिक दहशतगर्द हैं, फरारी कमांडर्स हैं, उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया। उसके लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, उनकी टीम, उनके कबायली मोतबरीन, उनके छोटे भाई आफ्ताब बुगटी, उन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है कि जिन्होंने एंगेज किया। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक और खबर सामने आई है कि कलात में फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कार्रवाई की है उसमें 12 दहशतगर्द जो है वो मारे गए। तो इन दो वाकयात को जब हम मिलाकर देखते हैं तो हमें एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि रियासत, उसके जो इदारे हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों, चाहे वो पॉलिटिकल क़यादत हो, वो बलूचिस्तान के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रही है कि अगर जो भी माजी में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे उन्हें एक मौका फराहम किया जा रहा है। अगर वो रियासत और उसके आइन को तस्लीम करते हैं तो फिर उन्हें एक मौका दिया जाएगा ताकि वो एक दोबारा कौमी धारे में आ सकें। लेकिन अगर वो बैरल ऑफ गन से बात करना चाहते हैं तो रियासत भी जवाब बैरल ऑफ गन से देगी। जो गुफ्तगू वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज नेशनल पर्सपेक्टिव में की है, ऐसा नहीं है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ये बात आज बतौर वज़ीर आला कर रहा है। आप उनकी पॉलिटिक्स उठाकर देख लें, उनकी पॉलिटिक्स हमेशा रियासत पाकिस्तान, उसके आइन और उसके आर्म फोर्सेस की हिमायत में रही है। और आज उन्होंने जो पैगाम दिया है मुल्क की एक ऐसी सियासी क़यादत को जो हमेशा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ है, उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है KPK में, अपने कोलीग सोहेल खान को उन्होंने जो ऑफर की है। बलूचिस्तान इस वक्त और खैबर पख्तूनख्वा दो ऐसे सूबे हैं जो दहशतगर्दी से निबर्द आज़मा है, और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत में पहली मरतबा 2 दहाइयों से जो एक कंफ्यूजन था बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, कौमी लेवल पर, सियासी लेवल पर, उस कंफ्यूजन को दूर किया है। अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कोई लायमल तरतीब देते हैं तो उसके लिए सरफराज बुगटी ने आज पहला कदम उठाया। और उम्मीद है कि सोहेल आफरीदी भी इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए सरफराज बुगटी की जो ऑफर है उसे वेलकम करेंगे और सूबों के दीगर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठकर एक ऐसा लायमल तरतीब देंगे कि जिससे सबसे पहले दहशतगर्दी के इस नासूर को शिकस्त दी जा सके। मेरा ख्याल एक मुस्बत कोशिश है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से। देखते ही है कि क्या रिस्पॉन्स उन्हें सोहेल आफरीदी की तरफ से मिलता है। बज़ाहिर जो उनकी लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर हमें नजर नहीं आता। गुज़िश्ता कई सालों से उनकी एक ही जो जिद है या जिद ये है कि जब तक वो जमात गवर्नमेंट में नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस अच्छी हैं। लेकिन अगर उनकी जमात गवर्नमेंट में होगी तो फिर सब कुछ अच्छा है। तो मेरे ख्याल इस बयानिए को तब्दील करने की जरूरत है और वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ठीक, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिर रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरबराह जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।